کون کیسے گیا؟ پاکستان میں طاقتور حکمرانوں کے زوال پذیر اقتدار اور آخری ایام کے چونکا دینے والے حقائق۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حوالے سے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان 1895 میں مشرقی پنجاب کے ضلع کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا اور آپ اپنے والدین کے دوسرے بیٹے تھے۔ کوئی 500 سال ہوئے آپ کے جد امجد ایران سے ترک وطن کر کے ہندوستان وارد ہوئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ سلسلہ نسل شہرہ آفاق ایرانی بادشاہ نوشیروان عادل سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان مشرقی پنجاب اور یوپی میں وسیع جاگیروں کا مالک تھا۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا اور 1 سال بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آکسفورڈ کے EXETER کالج میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹری کے لیے بھی کوششیں کرنے لگے۔ 1921 میں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1922 میں بار کے لیے انر ٹیمپل میں شامل ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسٹر لیاقت علی خان ہندوستان واپس لوٹ آئے اور یوپی میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ 1926 میں آپ کو یوپی کی لیجسلیٹو کونسل کا رکن منتخب کیا گیا۔ 1940 میں انہیں مرکزی لیجسلیٹو اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا گیا، جہاں فی الفور مسلم لیگ اسمبلی پارٹی جس کے لیڈر مرحوم قائد اعظم محمد علی جناح تھے کے ڈپٹی لیڈر مقرر ہوئے۔ قائد اعظم آپ کی قابلیت اور استعداد، جوہر اور خوبیوں کو جانتے اور آپ کی قدر کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی عام تقریر میں آپ کو اپنا دست راست کہا تھا۔ 26 دسمبر 1943 میں اجلاس کراچی میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا دوبارہ آنریری جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ مسٹر لیاقت علی خان کی زندگی کے بہترین دور کا آغاز 1946 سے ہوتا ہے، جبکہ انہیں تقسیم سے قبل وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کا ممبر مقرر کیا گیا اور ہندوستان کی عبوری حکومت میں انہوں نے وزیر مالیات کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ لکھنؤ اور دہلی میں 20 سالہ پارلیمانی تجربے کے بعد وہ پارلیمانی تکنیک کے ماہر ہو گئے تھے۔ مسٹر لیاقت علی خان متحدہ ہندوستان کی عبوری حکومت میں مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر تھے، اس لیے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا تقرر ناگزیر تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن ملک کی حکومت اور قیادت کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان کے کندھوں پر آن پڑی۔ آئینی طور پر وہ پہلے ہی ایک پارلیمانی کابینہ کے وزیر اعظم تھے۔ نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے لیاقت علی خان نے پوری توجہ پاکستان اور عوام کی بہبود پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے نہ تو کوئی بینک بیلنس جمع کیا اور نہ ہی اقبا پروری کی کوئی روایت قائم کی۔ انہوں نے محلاتی سازشوں کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا۔ اگرچہ صوبائی سطح پر لیڈروں کے آپس میں تنازعات پیدا ہوتے رہے، لیکن صوبائی عہدیداروں کی آپس کی چپکلش مرکزی حکومت پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ چنانچہ ملک کے اندر اور باہر کے ممالک میں حکومت کی ساکھ قائم رہی۔ اقتصادی لحاظ سے پاکستان غیر متوقع طور پر مستحکم ثابت ہوا۔ پاکستان کے پہلے بجٹ نے ایک رات میں کروڑ پتیوں کو عام لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ عام طور پر اسے غریب آدمی کا بجٹ تصور کیا گیا۔ پہلے ہی سال بیرونی تجارت کا بیلنس اس کے حق میں تھا۔ اسے قسمت کی مہربانی کہا جا سکتا ہے کہ کوریا کی جنگ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیرونی منڈیوں میں پاکستان کی خام اجناس کی مانگ اور قیمتیں بڑھتی رہیں اور لیاقت علی خان نے بھی عوام کے محبوب لیڈر ہونے کی حیثیت سے غیر متوقع طور پر حاصل ہونے والے وسائل کو اقربا پروری یا سیاسی رشوتوں کی نظر نہ ہونے دیا۔ اسی زمانے میں پیدا ہونے والے حالات نے ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے مسلمان سرمایہ داروں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔
وہ اپنے سرمایہ کے علاوہ تجارتی اور صنعتی تجربہ بھی ساتھ لے کے اس ملک میں آباد ہوئے۔ ستمبر 1949 میں برطانیہ نے اپنے سکے کی قیمت میں 1/3 کے قریب کمی کر دی۔ بھارت کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنی تجارت میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی کرنسی کی قیمتیں برطانوی پاؤنڈ سٹرلنگ کی قیمت کے حساب سے مقرر کی گئی تھیں، لیکن چونکہ بیرونی تجارت کے لحاظ سے پاکستان کی پوزیشن خاصی مضبوط تھی، چنانچہ پاکستان نے اپنی کرنسی کی قیمت کم کرنے سے انکار کر دیا اور برطانوی کرنسی کے ساتھ نئی شرح تبادلہ کا مطالبہ کیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے مالیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ وہ اگر چاہے تو اپنی کرنسی کی سابقہ قیمت برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا اور اس نے پاکستان کے خلاف تجارتی بائیکاٹ کی جنگ شروع کر دی، کیونکہ اس سے بھارت کا وقار مجروح ہو رہا تھا۔ بھارت خود تو نقصان اٹھا ہی رہا تھا، وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 1.5 سال تک جاری رہی۔ آخر کار بھارت نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی کرنسی کی سرکاری شرح قبول کر لی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کو اپنے سکے کی قیمت میں کمی کرنی پڑی، لیکن بہت دیر تک بھارت کے ساتھ پاکستان کی یہ دلچسپ کیفیت رہی کہ سرکاری سطح پر پاکستان کے روپے کی قیمت بھارتی روپے سے تقریباً 1.5 تھی، لیکن سرحد پر پرائیویٹ تبادلے میں بھارتی سکے کی مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت پاکستانی کرنسی سے زیادہ تھی۔ اس کی بعض وجوہات تھیں۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کے دفاع پر خصوصی توجہ دی اور فوج کی تعمیر و تنظیم پر وافر روپیہ خرچ کیا۔ 1950 میں جب شہنشاہ ایران پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو آپ نے ٹینکوں، ہوائی جہازوں اور بری افواج کی پریڈیں دیکھیں تو پاکستان کے دفاعی انتظامات سے بہت متاثر ہوئے۔ حالانکہ پاکستان نے صرف 2 سال پہلے ایران سے ہوائی جہازوں کے حصول کے لیے درخواست کی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے صوبائی حکومتوں کے جھگڑے ختم کرانے اور ان میں یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن متعلقہ لیڈروں کے الگ الگ مزاج اور ذہنی کیفیات کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ 25 ستمبر 1948 سے لیاقت علی خان نے مغربی پاکستان کے بڑے شہروں کا دورہ شروع کیا تاکہ قائد اعظم کی وفات کے بعد عوام کے حوصلے اور ہمت کو قائم رکھا جا سکے۔ لاہور، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں آپ نے بند کمروں میں سرکاری افسروں سے بھی خطاب کیا، چیدہ چیدہ شہروں سے بھی گفتگو کی، چیدہ شہریوں سے بھی گفتگو کی، سیاسی لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کیں اور بڑے بڑے عوامی جلسوں سے بھی خطاب کیا۔ ان کا موضوع سخن یہی تھا کہ قائد اعظم کی وفات کی وجہ سے قوم کی زندگی میں جو عظیم خلا پیدا ہو گیا تھا، اسے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر فرض شناسی اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پر کر سکتا ہے۔ انہوں نے عوام کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے اور اعتماد اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی۔ لیاقت علی خان نے لاہور میں ممدوٹ، دولتانہ اور فیروز خان نون پر زور دیا کہ اب ذاتی جھگڑوں اور شکایتوں کو طول دینے کی بجائے مل جل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ انہوں نے پشاور میں پیر مانکی شریف اور وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کے درمیان بھی صلح و صفائی کرانے کی کوشش کی۔ ان کے دورے اور تقریروں کا پورے ملک کے عوام پر بہت اچھا اثر ہوا، یہاں تک کہ پشاور میں پیر مانکی شریف نے خان عبدالقیوم خان کی وزارت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں نواب ممدوٹ بھی اس بات پر رضامند تھے
کہ وہ ممتاز دولتانہ اور فیروز خان نون کو اپنی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دیں گے، اور ممتاز دولتانہ اور فیروز خان بھی دعوت قبول کرنے پر راضی ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے صوبہ پنجاب اور سرحد کے لیڈروں کی یہ میل ملاقات کی فضا نہایت ہی عارضی ثابت ہوئی۔